بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ: وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ قرآن حکیم میں اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ قرآن حکیم میں اس بابرکت سفر کو معراج کا نام دیا گیا۔ اس مقدس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بنفس نفیس ہم کلام ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے مقامات دکھائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 برس تھی۔ حرم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پیغام کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کو بوسہ دے کر آپ کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باادب سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے پاس لے گئے۔ زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کروایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پیش کی جس کا نام براق تھا۔ براق اس لیے تھا کیونکہ وہ بہت تیز رفتار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، آج تجھ پہ جو سوار ہے اس سے بڑی ہستی تمام جہانوں میں کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ منورہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل کوہ طور کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالترتیب ہر آسمان پہ مختلف فرشتوں سے ملاقات کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک کا ہی تھا، اس سے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا، اور آگے کا سفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ہی طے فرمایا۔ اس مقدس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، بہت سے مقامات دکھائے گئے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح کی سزا میں مبتلا لوگوں کو دیکھا، اور اس رات امت محمدی کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ محترم سامعین، شب معراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔
میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔